بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یہ ولاگ یعنی اس کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف سے دیوانگی سے لیے جاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ کڑوے گلاب، عنوان ہے گودڑی اور بابا فرید شکر گنج۔ گودڑی اور بابا فرید گنج شکر۔ کہتے ہیں اللہ والے لوگ روحیں تو کجا جانوروں، درختوں، پرندوں اور در و دیوار اور دیگر بے جان چیزوں سے بھی بات کر کے اپنا انڈیا بتا اور ان کا سن سکتے تھے۔ کہاوت ہے کہ بابا فرید گنج شکر کسی مقام سے گزر رہے تھے تو یوں ہی اپنی گودڑی سے الجھ گئے جو بار بار کندھوں سے نیچے سرک رہی تھی، اور بابا بار بار اسے سنبھالتے تھے۔ آخر بابا گودڑی سے یوں گویا ہوئے، کیوں نہیں ایک جگہ ٹکتی؟ ایک دفعہ گر گئی تو ساری عزت، قدر و منزلت خاک میں مل جائے گی۔ تیرا بھار صرف میں ہی برداشت کر سکتا تھا، ٹک کر بیٹھ، زیادہ تنگ نہ کر۔ اس تنبیہ پر گودڑی سے بھی نہ رہا گیا، یکدم تنکی، لاڈ پیلی ہو گئی اور بولی کہ زیادہ احسان نہ جتا بابا، میں تیری پہچان ہوں، عزت بھی، اور میرے تمہارے کندھے پر ہوتے ہوئے ہی لوگ تیری قدر کرتے ہیں۔ یوں اس بحث نے جب طول پکڑا تو بابا تیش میں آ گئے اور آوا دیکھا نہ تاؤ دھڑام سے گودڑی کو زمین پر دے مارا اور بولے اگر یہ بات ہے تو جا پھر موج کر۔ یوں بابا گودڑی سے فراغت پا کر جا رہے تھے۔ آگے کچھ فاصلے پر گئے تو وہاں بادشاہ وقت کا محل بن رہا تھا۔ ظالم ایڈمنسٹریٹر کے کارندوں نے بابا کو آتا دیکھا، قابو کیا اور ایڈمنسٹریٹر کے سامنے پیش کیا، جس نے بابا کو جبری مشقت پر جوت دیا۔ یوں بابا بھی ٹوکری اٹھا کر محل کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے سامنے شامل ہو گئے۔ اچانک کسی ہیڈ داروغہ کی نظر جو بابا پر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سنگ و خشت سے بھری ٹوکری جب بابا کو اٹھوائی جاتی ہے تو وہ بابا کے سر سے کئی گز اونچی ہوا میں چلتی ہے۔ وہ تو پریشان ہو گیا کہ کیا ماجرا ہے، بھاگ گیا، فوراً یہ بات اپنے چیف کے نوٹس میں لایا تو ذرا سی پوچھ گچھ کے بعد معلوم ہوا کہ اوہ، یہ تو بابا فرید ہیں۔ فوری طور پر ان سے معافی مانگی گیا اور ان کو عزت و احترام سے چلتا کیا۔ رہا ہوتے ہی یکدم بابا کو گودڑی کے تانوں میں حقیقت نظر آئی اور یوں اس کی یاد میں آست آیا تو واپس جہاں پھینکا تھا پہنچے تو کیا دیکھتے کہ کتے اس سے کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کھینچ کر اس کا برا حال کر رہے ہیں۔ فوراً اسے چھڑایا اور جھاڑ پونچھ کر واپس کندھوں پر رکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، میری عزت تم سے اور تمہاری پہچان مجھ سے ہے۔ یہ بات میں نے اونچے دماغ والے فی الحال پاکستانیوں سے کرنی ہے، جو پاکستانی ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور ہر دم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک کی قومیت مل جائے تو بہتر ہے، کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ کی قدر نہیں۔ ایسی سوچ والوں، یاد رکھو، اس پاسپورٹ کی قدر ہم سب نے بنانی ہے۔ ہماری پہچان پاکستان ہے اور ہم اس کا حسن ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، کڑوے گلاب سلسلے کا آج دوسرا ولاگ کا عنوان ہے اوئے منے پٹا بچ گیا ہے۔ غالباً 1973 کی بات ہے کہ کینال پارک گلبرگ میں میرا گھر زیر تعمیر تھا۔ انہی دنوں میں لاہور میں اپنے
بینک کی برانچ کا مینیجر تھا اور میرے ساتھ جناب آصف پراشچہ ہیڈ کیشیئر تھے۔ مکان کی تعمیر کا کام ایک ٹھیکیدار شیخ ستار کے ذمہ تھا۔ یوں جب مکان کی 4 دیواری مکمل ہونے کے بعد چھت ڈالنے کی نوبت آئی تو ٹھیکیدار نے لکڑی کے تختوں سے شٹرنگ شروع کی۔ اسی دوران مجھے آصف پراشچہ نے بریف کیا کہ تمہارا تجربہ اتنا نہیں، میں ٹھیکیداروں کو جانتا ہوں، یہ لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے شٹرنگ مضبوط نہیں ڈالتے، نتیجتاً جب لوہے کے جال میں ریت، بجری اور سیمنٹ کا مکسچر پڑتا ہے تو بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر کمزور پھٹے نیچے کھسک جاتے ہیں اور یوں چھت میں کب پڑ جاتا ہے جو ساری عمر انسان کو برا لگتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹھیکیدار کمزور تختوں کا استعمال کرتے ہیں اور نیچے تلیں وہ بانس جو نیچے سے تختوں کو سہارا دیتے ہیں بھی زیادہ کھڑی نہیں کرتے۔ آصف نے مشورہ دیا کہ جب ٹھیکیدار کہے کہ اس نے شٹرنگ مکمل کر لی ہے تو اسے کہیں کہ وہ مزدور سے اس پر چھلانگیں لگوائے تاکہ چیک ہو سکے کہ تختے مضبوط ہی لگائے ہیں۔ آصف چونکہ شیخ پتر تھا اور سیانہ بندہ بھی، لہٰذا میں نے اس کے دیے گئے مشورے پر عمل کیا۔ لہٰذا ہم جب چھتے پر کھڑے تھے تو میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا، سناؤ تختے وختے مضبوط ہی ہے نا؟ تو اس نے بہت زور انداز سے یقین دلایا کہ سب کچھ تسلی بخش ہے۔ اس پر جب میں نے اسے مزدور سے چھلانگ لگوانے کو کہا تو ٹھیکیدار لال پیلا ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، بٹ جی آپ آصف کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ ویسے بھی ان دونوں کی مثال ایسی تھی کہ مہمان کو مہمان چبھے اور گھر والے کو دونوں۔ ٹھیکیدار نے پھوں پھوں کرتے ہوئے اپنے مزدور کو پکارتے ہوئے کہا، اوئے منّے ادھر آ، ذرا ان کو چھلانگیں لگا کر شٹرنگ چیک کروا، ان کو ہم سے بڑا انجینئر ملا ہوا ہے جس کا مشورہ یہ صاحب سمجھتے ہیں۔ خدا کی کرنی دیکھیں کہ مزدور کی پہلی ہی چھلانگ پر پھٹا ٹوٹا اور مزدور پھٹے سمیت چھت سے نیچے گر گیا۔ مجھے تو یوں لگا جیسے اس مزدور کو میری وجہ سے چوٹ لگی۔ اب دیکھیے، جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ٹھیکیدار نے بآواز بلند گالی دیتے ہوئے مزدور سے پوچھا، اوئے منّے پٹا بچ گیا ہے؟ یوں مجھے ٹھیکیدار کے صبر پر بڑا غصہ آیا کہ اس میں انسانیت نہیں، بجائے اس کے کہ مزدور کا حال احوال پوچھتا کہ کوئی چوٹ تو نہیں آئی، اسے انسان کے مقابلے میں پھٹے کی زیادہ فکر ہے۔ اس پر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس کی سرزنش کرتے ہوئے کہ ستار تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ بیچارہ چھت سے گرا ہے اور تم اس کی خیریت دریافت کرنے کی بجائے پھٹے کا پوچھ رہے ہو، تم تو انسان نہیں حیوان لگتے ہو۔ اس پر ٹھیکیدار رازدارانہ انداز میں کہنے لگا کہ اگر میں گرنے والے مزدور سے پوچھتا کہ وہ بچ گیا ہے، اسے کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں آئی، تو وہ فوری طور پر جسم کا کوئی حصہ پکڑتا اور اس پر چوٹ کا کہہ دیتا ہے۔ یوں مجھے مہینہ 20 دن کی دیہاڑی اس کو گھر بٹھا کر دینی پڑتی، لہٰذا میں نے اسے گرتے ہی پھٹے یعنی تختے کی فکر ڈال دی اور وہ اپنی چوٹ بھول گیا۔ دیکھا، ایسے ہوتے ہیں ہیومن سائیکالوجی کے ماہر، کچھ یہی ہمارا حال کرپٹ حکومتوں نے ہوش ربا گرانی لا کر کیا ہے اور عوام کو پھٹے کا فکر ڈالا ہوا ہے۔ ان کے پاس لیڈروں کی جواب دہی یا اپنے زخموں کا مداوع کرنے یا پوچھنے کا وقت ہی کہاں ہے۔ لیڈروں موجاں کر۔ سامعین محترم، میں معذرت چاہتا ہوں کہ
میری ریکارڈنگ کے دوران جب کہ میں اسے سین میں آ کر کرتا ہوں تو یہ مرغا جو ہے اس کو مجھ سے خدا واسطے کا بیان ہے، یہ جو میری آواز سنتا ہے، جو اپنی آواز بھی ساتھ اذان کی صورت میں ملانے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے دھتکارتا بھی ہوں لیکن یہ اور زیادہ زور سے یہ اذانیں دیتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو اسے میں نہیں روکنا چاہتا۔ کوئی بات نہیں، اس کو بھی سمجھیں کہ یہ بھی بلاغ کا ہی حصہ ہے، البتہ اس سے اس کی وجہ سے میں بند رکھا ہوں۔ تو ناظرین سامعین، یہ تھے کڑوے گلاب سلسلے کے بلاگز۔ ایک کا عنوان تھا گودڑی اور بابا فرید گنج شکر، اور دوسرا مضمون تھا، اس کا عنوان تھا اوئے منّے پٹا بچ گیا ہے۔ دونوں مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے گئے ہیں۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن یعنی ایسے دلچسپ اور معلوماتی اور مزاحیہ بھی جن میں جگ بیتیاں بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اپنی جگ بیتیاں بھی ہیں اور ہڈ بیتیاں بھی ہیں، تو وہ پیش کی جاتی ہیں، اور یہ سبق آموز کہانیاں بھی ہیں، تو وہ ایسے نوٹیفیکیشن کو آنے والے کو باقاعدہ ملتے رہیں، اور اسے اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔